قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت کے طور پہ بیان کیا، کہا یہ جو دین کو آخرت کو جھٹلانے والا ہے نا، یہ یتیم کو بھی دھتکارتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں، اور دونوں انگلیوں میں ذرا سا فاصلہ رکھا کہ مطلب ذرا سا فاصلہ خالی ہوگا یتیموں۔ کھانا کپڑا پر بہت توجہ دیا گیا، کفارے جو ہے نا، کفارے، فلاں گناہ کا کفارہ، فلاں گناہ کا کفارہ، فلاں گناہ کا کفارہ، اس میں اتنے مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اتنے مسکین کو کپڑا پہنانا ہے، تو کھانے اور کپڑے کی صورت میں بھی سماج کی خدمت ہوتی ہے، اس جانب بھی توجہ دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے باقاعدہ قرآن پاک میں کھانے کی طرف اور کپڑے کی طرف لوگوں کو ابھارا گیا ہے۔ بیوہ عورتیں ہیں یا جو بے شوہر کی عورتیں ہیں، ان کے حق میں ابھارا گیا ہے کہ ان کو خدمت کیا جائے، السائی علی الارملہ، کہ جو بیوہ ہے، جو بے شوہر ہے، بالمسکین یا مسکین کے لیے کوشش کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو۔ ایسے ہی بزرگ جو ہیں، بزرگوں کی خدمت کے بارے میں اسلام نے ابھارا ہے کہ جو بزرگ ہوں ان کا اکرام کرنا، ان کی عزت کرنا بحیثیت مسلمان ہمارا واجب بنتا ہے، خاص طور پہ اگر بزرگ مسلم ہے تو اس کی عزت کرنا۔ اب آج ایک رواج ہے، مطلب بہت سارے بچے بہت دفعہ دیکھا جاتا ہے بزرگوں سے مذاق کرتے ہیں، یا جو زیادہ بزرگ ہو جاتا ہے اس کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں اس کی تلقین نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ بات تلقین نہیں ہے کہ چچا ہیں تو ان کو اس طرح پکارنا ہے، ان کی اس طرح عزت کرنی ہے، ان کو ایسے لقب دینے ہیں۔ یعنی جب ہماری طرف سے وہ چیز جائے اور بزرگ کا لفظ خوبصورت طریقے سے زبان سے نکلے تو پھر بچے بھی وہی سیکھیں گے، کہیں نہ کہیں سے وہ چیز ملتی ہے، تو یہ بھی ہمارے سماج میں ہے۔ تو میں نے کہا کہ خدمت صرف مال سے نہیں، ہاں مال ایک بہت بڑی چیز ہے، لیکن خدمت صرف مال سے نہیں ہے۔ راستے سے اگر تکلیف دہ چیز ہٹاتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، کوئی بھلائی کا کام کرتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے، کسی سے مل لیتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، زبان سے کسی کو تسلی دے دیتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، کسی کی سفارش کر دیتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، کسی کا کام کروا دیتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، کسی کا بوجھ اٹھا دیتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، اور یہ بھی سماجی خدمت ہے۔ کیونکہ سماجی خدمت کئی سطح پہ ہے، ایک انڈیویجول ہے، ایک انفرادی ہے، اور ایک عمومی ہے، تو کئی طرح سے سماج کی خدمت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے، یہاں تو ہے کہ بھائی راستے سے تکلیف دہ چیز بھی ہٹا دو، لیکن راستے ہی میں تکلیف دہ چیز ڈالی جاتی ہے۔ کچڑا، کوڑا کرکٹ ہم لوگوں کے ہاں خاص طور پہ کہیں بھی ڈالنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لعنت کرنے والی چیز سے بچو۔ کیا لعنت کرنے والی؟ کہا راستے میں باتھ روم کرنا، پیڑ کے سائے کے نیچے باتھ روم کرنا، چشمے کے پاس باتھ روم کرنا۔ ابھی جب یہ معاملہ تھا نہیں، اس سے کیا پتا چلا کہ اس میں بھی آداب ہیں۔